فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فمن ابغضها فقط ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا۔ یہ حدیث اس کا شان ورود کیا ہے وہ نہیں پڑھتے، فٹ تو کر لیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن اس کا شان ورود نہیں پڑھتے۔ یہاں صدقے کا معنی دیکھو کیا ہے، لا نورث ما ترکنا، ایک روایت میں ہوا صدقہ، ایک میں صرف صدقہ، کیونکہ یہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ شیعہ کتاب اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے۔ مال غنیمت اور مال فیع میں فرق یہ ہے کہ مال غنیمت حاصل ہوتا ہے کفار سے جنگ کرنے کے بعد۔ آخری اعتراض حدیث پڑھنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ بخاری کی روایت ہے، یہ روایت نہیں۔ بخاری کی دوسری روایت میں جو زہری سے روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس چلی گئیں، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی نہیں بولی اور ناراض ہو گئی۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں فدق ہی مشہور ہو گیا، حالانکہ فدق تو صرف ایک باغ کا نام ہے۔ فدق تو ایک باغ کا نام ہے جو خیبر کی زمین پر واقع تھا، لیکن بات یہاں پہ صرف فدق کی نہیں ہے، اور بہت سارے باغات ہیں جن کی بات ہے، جیسے آپ نے کل کی حدیث کے اندر سماعت کر لیا کہ کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النخلاتی، مل گیا جی، 4030 نمبر حدیث ہے کہ انصار کے ایک آدمی نے، اور دوسری روایات میں کہ انصار کے لوگوں نے، ان الانصار کانوا یجعلون لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقارہم نخلات، کہ اپنی کھیتیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار نے کھجوروں کے باغات دیے رکھے کہ آپ جب پریشانی میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں تو خود بھی کھائیں اور مہاجرین صحابہ کرام کو بھی عنایت کریں، یعنی کہ انصار نے اپنے باغات آدھے اپنے پاس رکھے اور آدھے صحابہ کرام یعنی مہاجرین کو ہبہ کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر والی تھے ان باغات پر۔ اور پھر روایت کے اندر کیا آیا، حتیٰ افتتح قریظہ والنذیر، یہاں تک کہ بنو قریظہ بنو نذیر یہ فتح ہو گئے۔ اب بنو قریظہ اور بنو نذیر تو خیبر سے بہت پہلے فتح ہو گئے تھے، تو فکان بعد ذلک یرد علیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے باغ واپس فرما دیے۔ اور کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ باغ بھی رکھ لیجئے اور جو یہودیوں سے باغ فتح ہوئے وہ بھی رکھ لیجئے۔ تو آپ نے ان کے جذبے کو داد دی، دعا دی، اور فرمایا کہ نہیں، اب ہماری ضرورت پوری ہے تو تم اپنا باغ رکھو۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف یہ ایک فدق کا باغ نہیں، بہت سارے باغ تھے، لیکن بیچاروں کو ایک فدق ہی یاد رہا۔ اب فدق جو ہے یہ خیبر کی زمین میں واقع ایک باغ ہے جس کا نام فدق ہے۔ فدق ایک باغ ہے۔ اب سمجھیں مال غنیمت اور مال فیع کو۔ مال غنیمت اور مال فیع میں فرق یہ ہے کہ مال غنیمت حاصل ہوتا ہے کفار سے جنگ کرنے کے بعد، تلواریں چلیں دو طرفہ، اور تلواریں چلنے کے بعد اللہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، تو اب جو مال حاصل ہوا ہے اسے ہم کیا کہیں گے جی، مال غنیمت۔ اس کو خرچ کرنے کے اصول الگ ہیں۔ 10ویں پارے کے پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے ان اصولوں کو بیان فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہاں سے تو یہاں وہ بحث نہیں۔ دوسرا ہے مال فیع۔ مال فیع کیا ہے؟ نیچے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، وَهُوَ مَا حَصَلَ لِلْمُسْلِمِينَ، وہ مال جو حاصل ہو مسلمانوں کو، من اموال الکفار، یہ بھی کفار کے اموال میں سے ہے، لیکن من غیر حرب ولا جہاد، بغیر لڑائی بغیر تلوار چلے،
جو مال حاصل ہوگا وہ کیا ہے بھائی؟ مال فے ہے۔ اور اس کی اصل جو ہے وہ الرجوع ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مال حقیقی مالکوں کے پاس لوٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان الارض للہ یورثها من یشاء، زمین اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے باغات عطا فرماتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ الرجوع اس کا معنی ہے۔ تو یہ مال فے ہے۔ اب بنو نذیر، بنو قریظہ اور پھر خیبر کے چند قلعے، خیبر میں تو بہت سارے قلعے تھے۔ پہلے تو یہی بات ثابت نہیں ہو سکتی کہ فدق جو ہے وہ فے سے حاصل ہوا کہ نہیں ہوا، جب تک کہ آپ یہ فے کی الگ تعریف نہ کریں اور یہ وضاحت نہ کر لیں کہ خیبر کے اندر تو بہت سارے قلعے تھے، خیبر کے اندر تو بہت سارے قلعے تھے، چند جو ہے وہ جنگوں کے بعد حاصل ہوئے، محاصروں کے بعد حاصل ہوئے، اور چند بغیر جنگوں کے حاصل ہوئے۔ تو ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باغ، اب مال فے ہے کیا؟ مال فے کا حکم کیا؟ یہ تو ہمیں معلوم ہوا کہ مال فے حاصل کس طرح ہوگا۔ تو مال فے کا حکم وما نیچے لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر، حدیث جو ہم پڑھنے لگے ہیں 4033، وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، کہ مال فے وہ ہے کہ جو بغیر، فما اوجفتم ای جف دابہ، کہ تم نے اپنی سواریوں کو، اپنے گھوڑوں کو، گھوڑوں کی زینوں پر تم سوار نہیں ہوئے، اور تم نے اپنی سواریوں کے ساتھ کفار کی زمینوں کو روندا نہیں، تم نے جہاد نہیں کیا، قتال نہیں کیا، بغیر جہاد اور قتال کے اللہ تعالیٰ نے یہ مال فے تمہیں عطا کر دیا۔ اسی کی دوسری ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ، اب یہ اس کا حکم کیا ہے؟ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم۔ یہ نقطہ ہے قابل غور، دیکھیے گا مال فے تصرف کس پر ہوگا؟ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے جی۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، ولی ذی القربیٰ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اب یہاں قریبی رشتہ دار کس کے مراد ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ والیتامہ، جو ان سے بچ گیا تو آپ بیت المال میں جمع ہو جائے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، حدیث کے اندر آ رہا ہے۔ یتامہ یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی وہ مسافر جو راستے کے اندر اپنا سامان کھو بیٹھے، مسافر جتنا چاہے امیر ہو، لیکن جب مسافر حالت سفر میں ہے اور اس سے کوئی سامان وغیرہ کھو گیا تو اب وہ مسافر کیا کرے گا جی؟ اس کے اوپر زکوٰۃ تک لینا جائز ہے، زکوٰۃ تک لینا جائز ہے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اللہ چاہتا ہے کہ صرف دولت تمہارے امیروں کے اندر نہ منتقل ہوتی رہے، غریبوں کے پاس بھی آئے اور امیروں کے پاس بھی رہے۔ سمجھ آیا جی؟ تو یہ مال فے کا تصرف ہے کہ مال فے خرچ کہاں ہوگا۔ تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے رسول، قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد یتیم، مساکین اور ابن السبیل کا حق ہے۔ اب باغ فتح کے اوپر جو سب سے بنیاد رکھی جاتی ہے، غلط بنیاد، وہ یہ ہے کہ باغ فتح جو ہے یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حصہ تھا، صحابہ کرام نے وہ حصہ غصب کر لیا، حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر نے وہ حصہ نہیں دیا، لہٰذا یہ غاصب ہیں، معاذ اللہ یہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت کا مال کھانے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ صرف اور صرف سیدہ فاطمہ کا تھا؟ حدیث پر تم بعد میں آتے ہیں نا، پہلے تم قرآن کی آیت پر آتے ہیں۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے فللہ وللرسول، اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ معاذ اللہ جو ہے وہ خود تو نہیں کھاتے نا، جیسے وہ حدیث قدسی ہے کہ میدان معاشر میں اللہ کہیں کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، اور میں برہنہ تھا تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ تو شخص کہے گا کہ اللہ آپ بھوکے، آپ پیاسے،
اور آپ برہنہ؟ اللہ کہیں گے ہاں، ایک غریب شخص تھا جو برہنہ تھا، جو بھوکا تھا، جو پیاسا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا تو گویا تو نے مجھے بھی نہیں کھلایا۔ تو مال فے کا پہلا متصرف تو اللہ تعالیٰ ہے، پھر ولی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ولی ذی القربہ پھر قریبی رشتہ دار، پھر یتیم ہے، پھر مساکین ہے۔ تو بنیاد ہی غلط کر دی کہ سیدہ فاطمہ کا حق ہے، بنیاد ہی غلط رکھی کہ وہ صرف سیدہ کا حق نہیں تھا۔ اب آ جائیں کہ باغ فدق ہے کیا اور اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اہل تشیع کے جو مقدمات ہیں، ہمارا بنیادی اختلاف اہل تشیع سے ہے، اور اب اہل سنت میں بھی جو ہے وہ چند لوگ شامل ہو گئے ان کی ذہنیت کے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا باغ فدق لینے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں گئیں۔ پہلے تو تم دربار ثابت کرو۔ دربار میں گئیں اور وہاں پہ معاذ اللہ پھر یہ نا اپنی عوام کو رلانے کے لیے باقاعدہ پیوند کاری کرتے ہیں کہ سیدہ کھڑی رہیں دربار میں، کسی نے سیدہ کو پوچھا نہیں، پھر سیدہ اپنا حق مانگتی رہیں، سیدہ کو کسی نے جواب نہیں دیا، پھر آخر کار معاذ اللہ سیدہ کو دھکے دے کے دربار سے نکال دیا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنہ پروروں سے اہل ایمان کو محفوظ رکھے۔ حالانکہ بات یہ ہے ہی نہیں۔ ایک مقدمہ میں نے یہ رکھ دیا اہل تشیع کا۔ دوسرا، ایک میں نے آپ کو کہا کہ باغ فدق کی بنیاد ہی غلط رکھی ہے کہ یہ سیدہ کا حق تھا، حالانکہ یہ مال فے ہے، اور مال فے کا تصرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتایا، اسی حدیث کے اندر آ رہا ہے، اور وہ تصرف جو ہے وہ کیا ہے؟ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينفق علی اہلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال پر وہ خرچ کرتے تھے۔ اہل میں صرف سیدہ فاطمہ ہیں؟ جی نہیں، بلکہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں، سیدہ عائشہ ہیں، سیدہ حفصہ ہیں، اور دیگر ازواج مطہرات ہیں۔ تو آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے۔ کس پر خرچ کرتے تھے بھئی؟ اہل و عیال پر۔ اور قرآن بھی کہہ رہا ہے ولی ذی القربہ۔ کیا ولی ذی القربہ میں صرف اور صرف سیدہ داخل ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، ذی القربہ میں بیوی بھی تو قریبی رشتہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اہل خانہ میں شامل ہے، اہل بیت میں شامل ہے۔ تو فرمایا ينفق علی اہلہ، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے تھے۔ نفقۃ سنتہم من ھذا المال، پورے سال کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجٹ بناتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے لیے پورے سال کا بجٹ بناتے تھے، اور پھر ثم یأخذ ما بقیہ، جو اس سال کا بجٹ نکلتا تھا، یعنی پورے سال میں ہم اتنا خرچ کریں گے، پورے سال سے جو بچتا تھا، تو ظاہری بات ہے جب کھجوریں پک کے آئیں گی تو کھجوریں پورے سال کا گٹھا ہی حساب کرنا ہوگا نا، ایک دفعہ بکیں گی، مال آ جائے گا، اس کے بعد پورے سال کا گٹھا بجٹ بناتا ہے، سارے ذمہ دار اسی طرح کرتے ہیں۔ تو ثم یأخذ ما بقیہ فیجعلہ مجعل مال اللہ، غور کریں جی، اور بالخصوص ہمارے جو بھولے بھالے ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی ماندہ مال اللہ تعالیٰ کے مال کی جگہ میں منتقل کر دیتے تھے۔ اللہ کے مال کی جگہ کیا ہے؟ اللہ کا مال کیا ہے؟ بیت المال، جہاں پہ مسلمان غریبوں کو حق دیا جائے گا، جہاں پہ یتیموں اور مساکین اور ابن سبیل کو پیسے دیے جائیں گے اور ان کے وظیفے مقرر کیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ عمل کرتے تھے۔ تو آپ کی بنیاد ہی غلط ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ صرف سیدہ کا حق تھا، تو معاذ اللہ تم لوگوں نے یتیموں کا حق بھی ختم کر دیا، مساکین کا حق بھی ختم کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی آپ نے فوت کر دیا۔ حالانکہ یہ بات کیا ہے؟ بالکل ناجائز اور غلط ہے۔ اب آ جائیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مطالبہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں گئیں اور آپ باغ فدق کا مطالبہ کرتی رہیں اور آپ کو دیا نہیں گیا۔ یہ سارے کے سارے کذب بیانیاں ہیں، جھوٹ ہے،
شیعہ راویوں کی تاریخیں ہیں، صحیح حدیث میں اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ جس بات کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار کی بات بھی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھجوایا یا آپ سے گھر میں آ کے ملاقات کی۔ دونوں روایتیں ثابت ہیں، اگلی روایتیں ہم پڑھنے والے ہیں اسی باب کے اندر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے حدیث پیش کی۔ اچھا، ایک اور بنیاد پہلے سمجھ لیں کہ باغ فدق جو ہے، یہ میں جو حدیث پڑھیں گے اس کے اندر آپ کو معلوم ہوگا کہ باغ فدق ساری زندگی اہل بیت ہی کے پاس رہا۔ آپ اس بات پہ حیران ہوں گے، باغ فدق ساری زندگی کس کے پاس رہا؟ اہل بیت ہی کے پاس رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد باغ فدق آدھا حضرت علی کے پاس تھا اور آدھا حضرت عباس کے پاس تھا۔ پھر ان دونوں حضرات کے بعد یہ شیعہ کتب سے بھی میں پڑھوں گا، اور انشاءاللہ یہ بخاری کی روایت کے آخر میں آپ دیکھ لیں، ہماری کتب میں تو ہے ہی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم کان بیدی حسن ابن علی، پھر یہ حضرت حسن ابن علی کے تصرف میں آیا۔ ثم بیدی حسین ابن علی، پھر یہ حضرت حسین ابن علی کے تصرف میں آیا۔ ثم بیدی علی ابن حسین، پھر یہ حضرت زین العابدین کے تصرف میں آیا۔ پھر وہ حسن ابن حسن کلیہما، یہ حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تصرف میں بھی رہا، کلیہما اگٹھے، یعنی آدھا جو ہے وہ حضرت زین العابدین لیتے تھے اور آدھا حضرت حسن ابن حسن لیتے تھے۔ کانا یتداولانھا، باری باری یہ کرتے تھے۔ ثم بیدی زید ابن حسن، پھر یہ زید ابن حسن کے پاس یہ باغ چلا گیا۔ تو باغ یہ شروع سے ہی کس کی ملکیت میں رہا جی؟ اہل بیت ہی کی ملکیت میں رہا۔ مسئلہ کس بات پر تھا؟ مسئلہ اس بات پر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں چچا بھتیجے ہیں، ان کے اندر یہ دونوں اہل بیت کے افراد ہیں، ان کے مابین اختلاف ہونے لگا۔ اس روایت کے اندر بھی آ رہا ہے، اختلاف یہ ہونے لگا کہ تصرف کس طرح کریں، کتنا کتنا کس کو ملے گا، پھر کتنے باغ آپ کے ہیں اور کتنے باغ اس کے ہیں۔ تو ان احباب کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ باغ ویسے بھی ہمارے تصرف میں ہے، اس باغ کو ویسے بھی ہم اس کے مال سے خرچ کرتے ہیں، یہ باغ ویسے بھی ہمارے پاس ہے، تو اب یہ ایسے کیا جائے کہ زمین کو ناپ کے ہم دونوں کے نام کر دیا جائے، آدھی زمین ایک کے نام اور آدھی زمین ایک کے نام۔ تو مقدمہ ہی غلط ہے۔ باغ فدق غصب تو تب ہونا جب اہل بیت کے پاس نہ ہو، سمجھ آئیے آپ کو یہ بات؟ باغ فدق غصب تو تب ہو، ہتھیایا گیا تو تب ہو جب وہ اہل بیت کے تصرف میں نہ ہو۔ باغ فدق شیعہ سنی کتب دونوں سے ثابت ہے کہ کس کے تصرف میں ہے بھائی؟ اہل بیت کے ہی تصرف میں ہے۔ بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اہل بیت کا جب آپس میں اختلاف ہونے لگا تو بات تھی کہ آپ ہمارے نام کریں، ملکیت میں دیں۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اگر ہم نے نام کر دیا آپ دونوں کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء میں پہلی ہے آپ کی بیٹی، اگر وارث بنایا جائے تو پہلے کون ہے جی؟ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے ہیں حضرت عباس آپ کے عصبہ یعنی آپ کے چچا میں۔ اب آدھا باغ حضرت علی کے پاس ہے، آدھا حضرت عباس کے پاس ہے، پہلے سے ہی دونوں کے نام کر دیں تو شریعت کے اندر وراثت کی غلط تقسیم کا مدار چل پڑے گا۔ وہ کیا ہے کہ بھئی جب بندہ فوت ہو جائے تو بیویوں کو آگ کر دو، آدھا مال جو ہے وہ ایک کو دے دو اور آدھا ایک کو دے دو۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ وراثت کی تقسیم ہے جی، قطعاً یہ وراثت کی تقسیم نہیں ہے۔ اس سے شریعت کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا تھا، شریعت کے اندر خرابی پیدا ہو رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کے تصرف میں ویسے بھی ہے، آپ نام نہ کروائیں، وگرنہ کل لوگ یہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت منتقل ہو گئی
آدھا حضرت فاطمہ کو دے دیا اور آدھا حضرت عباس کو دے دیا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ صدقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ اب یہاں رک کے پہلے صدقہ کا معنی کریں. یہ جو ہے نا ایک نیا رافضی آیا ہے اہل سنت میں، وہ بے ایمان کہہ رہا ہے کہ صدقہ تو اہل بیت کھاتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اہل بیت کے تصرف میں دے کہ اہل بیت کو صدقہ کیوں کھلا رہے تھے. یہاں صدقے کا معنی دیکھو کیا ہے، لا نورث ما ترکنا، ایک روایت میں ہوا صدقہ، ایک میں صرف صدقہ. صدقہ کا معنی یہ ہے کہ یہ کسی کی ملکیت میں نہیں جا سکتا. صدقہ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یہ کسی کی ملکیت میں نہیں جا سکتا. جو آدمی مال صدقہ کر دے، جو مال آدمی صدقہ کر دے تو صدقہ کسی کی ملکیت میں جاتا ہے بھائی؟ نہیں. مسجد کسی کی ملکیت ہے؟ قطعاً نہیں. مدرسہ کسی کی ملکیت ہے؟ قطعاً نہیں. اچھا جو آپ نے خیرات کے لیے سرائے بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، وہ کسی کی ملکیت ہے؟ قطعاً نہیں. وہ کس کی ملکیت ہے؟ اب وہ اللہ کی ملکیت ہے. وہ کس کی ملکیت ہے بھائی؟ اللہ کی ملکیت ہے. اب وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اب وہ عام لوگوں کی ملکیت ہے. تو صدقہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو ہمارا اصطلاحی صدقہ ہے، اصطلاحی صدقہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے لفظی صدقہ مراد ہے، یعنی اس کا حکم صدقے والا ہے. اس کا حکم کیا ہے بھائی؟ اب یہاں رک کے ایک دوسری بحث سنیں کہ یہ جو ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حدیث ہے صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری حدیث اس طرح نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث ولا نورث، اس طرح کے بھی الفاظ آئے ہیں کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں اور نہ ہماری وراثت آگے منتقل ہوتی ہے. ما ترکنا، جو کچھ ہم چھوڑیں وہ کیا ہے بھائی؟ صدقہ ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ صدقہ ہے. کہتے ہیں یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھڑ لی ہے. کیا کر لی ہے بھائی؟ گھڑ کے فدق کھانے کے لیے اس حدیث کو گھڑ کے سیدہ فاطمہ کے سامنے پیش کیا. اس کے میں ایک تو الزامی جواب دینے لگا ہوں، دوسرا ایک تحقیقی جواب دینے لگا ہوں. چلو ٹھیک ہے، مان لیا تمہاری اس جھوٹی بات کو کہ آپ نے حدیث گھڑ لی، لیکن پھر صرف حدیث گھڑنے کا الزام حضرت ابوبکر صدیق پہ نہیں لگے گا، حضرت علی پر بھی لگے گا. کس پر لگے گا بھائی؟ حضرت علی پر بھی لگے گا، حضرت عباس پر بھی لگے گا اور حضرت فاطمہ پر بھی لگے گا. معاذ اللہ. پھر یہ سب اس اعتراض سے بچیں گے نہیں. کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس بات کی؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی حدیث کے درمیان میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں. حضرت بکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں جب یہ فیصلہ کروانے کے لیے جو بھی ہم حدیث پڑھنے لگے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں. تو آگے سے حضرت علی اور حضرت عباس دونوں نے سر ہلا کے نام کہا کہ ہم مانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. تو معلوم ہوا کہ صرف حدیث گھڑنے والے تمہاری نزدیک حضرت ابوبکر صدیق نہیں بلکہ حضرت علی اور حضرت عباس بھی ہیں. ایسا ہی ہے جی. اچھا پھر دیکھو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلی گئیں اور دوبارہ پھر آپ نے مطالبہ نہیں کیا. معلوم ہوا آپ نے اس حدیث کو مان لیا تو وضاء حدیث سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معاذ اللہ بنیں گی تمہارے نزدیک. سمجھ آیا؟ یہ الزامی جواب ہے. اب تحقیقی جواب سنیں بھائی. یہ حدیث جھوٹی ہے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھڑی ہے، چلو ٹھیک ہے، پھر صرف اور صرف اہل سنت وضائع حدیث نہیں ہے، اہل تشیع بھی ہیں، شیعہ بھی کیا ہیں بھائی؟ وضائع حدیث ہے، حدیث گھڑنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ شیعہ کتاب اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے۔ اصول کافی صفحہ نمبر 17، اور یہی حدیث فدق کا باب ہے، اس میں حدیث ہے عن ابی عبداللہ قال، یہ اصول کافی شیعہ کتاب سے پڑھ رہا ہوں، جس طرح ہماری سیاستہ 6 کتابیں ہیں صحیح ترین، ان کی 4 ہیں، اصول کافی، فروع کافی، ملا یحضر الفقیہ اور الاستبصار۔ اصول کافی ملا کلینی کی کتاب ہے حدیث کی، ان کی معتبر ترین کتاب حدیث عن ابی عبداللہ قال ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ علماء کیا ہوتے ہیں بھائی؟ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ وذالک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا، وضاحت کر رہے ہیں کہ کس چیز میں وارث ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے درہم اور دینار، مال وراثت نہیں چھوڑتے انبیاء، انما اورثوا احادیث من احادیثہم، انبیاء وراثت چھوڑتے ہیں اپنی احادیث کو، انبیاء وراثت چھوڑتے ہیں اپنی شریعت کو۔ تو یہ صرف اور صرف ہماری کتاب میں نہیں، پھر وضائع حدیث اہل تشیع بھی ہوئے۔ سمجھ آیا جی آپ کو؟ آگے یہ حدیث ہے فمن آخذ بشیء فقد آخذ بحظ وافر، جس نے احادیث سیکھ لی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو لے لیا، تو اس نے شریعت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت میں سے بحظ وافر، ایک وافر مقدار میں حصہ لے لیا۔ سمجھ آیا جی آپ کو؟ تو یہ وضائع حدیث ہم صرف نہ ہوئے، تم بھی ہوئے، تمہاری کتاب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث اتفاقی ہے، معلوم ہوا کہ یہ حدیث کیا ہے بھائی؟ اتفاقی ہے۔ اب اگلی بات، اتنی بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اہل بیت کے تصرف میں تھا، اہل بیت اس میں سے خرچ کرتے تھے۔ یہ حضرت علی اور حضرت عباس کے پاس تھا، پھر یہ حضرت حسن کے پاس آیا، پھر حضرت حسین کے پاس آیا، پھر حضرت زین العابدین کے پاس آیا، پھر حسن ابن حسن کے پاس آیا، پھر زید ابن حسن کے پاس آیا۔ وہی صدقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقاً، یہ بات ہے جو میں نے صدقہ کی وضاحت کر دی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا مال تھا حقاً، اور یہ آپ کے ہی اہل خانہ کا حق تھا، اور آپ ہی کے اہل خانہ کو صحابہ اکرام نے دیا۔ صحابہ اکرام کسی قسم کے غاصب نہ بنے، صحابہ اکرام کسی قسم کے غاصب نہ بنے۔ اب حدیث پڑھنے سے پہلے ایک اور بات، یہ تو میں نے بتا دیا، اس حدیث کا جواب دے دیا کہ یہ حدیث صرف ہماری کتابوں میں نہیں، تمہاری کتابوں میں بھی کیا ہے؟ موجود ہے۔ اگلا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، یہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، سورہ نمل ہے جی، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد کا وارث بنایا۔ سلیمان کو کس کا وارث بنایا جی؟ داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ تم کہتے ہو کہ انبیاء کی وراثت منتقل نہیں ہوتی، دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ہم نے داؤد علیہ السلام کا کیا بنا دیا جی؟ وارث بنا دیا، اور تم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت کے منکر۔ اس کا جواب یہ ہے
کہ یہ اعتراض کرنے کے لیے انسان کو جاہل کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی ہونا پڑتا ہے، جاہل کے ساتھ ساتھ بیوقوف بھی ہونا پڑتا ہے۔ پہلا الزامی جواب ہمارا یہ ہے کہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک ہی بیٹے تھے سلیمان؟ کسی ایک کتاب سے ثابت کرو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے صرف ایک بیٹے تھے سلیمان، بلکہ تمام کتب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کثیر الاولاد تھے۔ داؤد علیہ السلام کیا تھے بھائی؟ کثیر الازواج بھی تھے اور کثیر الاولاد بھی تھے۔ پھر یہ وراثت صرف حضرت سلیمان کو کیوں ملی؟ اس لیے ملی کہ یہ وراثت مالی تھی ہی نہیں، یہ وراثت مالی تھی ہی نہیں۔ یہ کس چیز کی وراثت تھی؟ قرآن نے خود ذکر کر دیا، اسی سے اگلی آیت میں ذکر کر دیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں کو علم عطا کیا تھا۔ کیا کیا تھا بھائی؟ علم عطا کیا تھا۔ تو اب بتاؤ کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث کس چیز میں بنے؟ یہ علم میں وارث بنے کہ داؤد علیہ السلام کے ایک بیٹے سلیمان علیہ السلام یہ علم کے وارث ہیں، اور آپ کے بقیہ بیٹے موجود ہیں۔ بقیہ بیٹے کیا ہیں بھائی؟ موجود ہیں۔ اچھا، اس کا ایک اور جواب اصول کافی، یہی شیعہ کتاب وراثت کے باب میں کیا لکھتے ہیں؟ ان سلیمان وارث داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث تھے۔ ٹھیک ہے جی، وارث تھے۔ اب وارث کا معنی اصول کافی کیا لے رہا ہے، اور تم آج تک امت کو کیا پٹیاں پڑھا رہے ہو؟ کہتے ہیں وَأَنَّ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارث سلیمان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلیمان کے وارث ہیں۔ اب بتاؤ کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان کا مال ملا؟ قطعاً نہیں ملا۔ کتنا وقفہ ہے، وہ بنی اسرائیل میں ہیں، یہ بنی اسماعیل میں ہیں۔ بنی اسماعیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ بنی اسحاق کی اولاد ہیں، یہ بنی اسماعیل کی اولاد ہیں۔ وراثت مالی تو تقسیم ہی نہیں ہوئی، ہزاروں سال کا بیچ میں وقفہ گزر گیا۔ تو یہاں کون سی وراثت ہے جو اصول کافی میں ملا کلینی لکھ رہے ہیں؟ یہ وراثت علمی ہے۔ یہ وراثت کون سی ہے بھائی؟ وراثت علمی ہے۔ 2000 سال کا وقفہ ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان کے وارث ہیں۔ تو یہاں سے وراثت سے کون سی مراد ہے بھائی؟ وراثت علمی مراد ہے۔ سمجھ آیا جی آپ کو؟ تو یہ بھی اعتراض غلط ہو گیا۔ اب ایک اور اعتراض کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال نہ دے کر حضرت فاطمہ کو اذیت پہنچائی، لہذا ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس اعتراض کا الزامی جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی بات تو یہ ہے، کمال کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور فمن ابغضھا فقط ابغضنی، جس نے فاطمہ کو غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ حدیث اس کا شان ورود کیا ہے وہ نہیں پڑھتے، فٹ تو کر لیتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن اس کا شان ورود نہیں پڑھتے، شان ورود نہیں پڑھتے۔ شان ورود شیعہ کتابوں سے، اہل سنت کی کتابوں سے نہیں، شیعہ کتابوں سے اس کا شان ورود کیا ہے کہ جلال العیون ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے، شیعہ ہیں، اور اس کا صفحہ نمبر 63 اور 62 ہے، 62 اور 63۔
62 اور 63 اردو والی جلال العیون امام صادق کی روایت ہے، جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ورحمہ اللہ تعالیٰ، کہ ایک شقی، ایک بدبخت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت علی بن ابی طالب نے دختر ابو جہل سے نکاح کا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ ابو جہل کی بیٹی سے کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے۔ جناب سیدہ فاطمہ کو، یہ عبارت انہیں کی پڑھ رہا ہوں، جناب سیدہ نے اس شقی سے کہا تو قسم کھا۔ اس نے 3 دفعہ قسمیں کھائیں اور کہا میں جو کچھ کہتا ہوں سچ ہے، میں جو کچھ کہتا ہوں سچ ہے، اللہ کی قسم میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کیا ہے؟ سچ ہے۔ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ہماری کتابوں میں حدیث موجود ہے لیکن میں پیش کر رہا ہوں اہل تشریح کتاب سے تاکہ کسی کو کچھ شک نہ رہے۔ سیدہ فاطمہ کو بہت غیرت آئی اور اس لیے کہ حق تعالیٰ نے عورتوں کے ضمیر میں غیرت قرار دی ہے۔ یہ جلال العیون کی عبارت ہے۔ جس طرح مردوں پر جہاد واجب کیا ہے اور اس طرح عورت کے واسطے باوجود غیرت کے اللہ تعالیٰ نے صبر واجب کیا ہے کہ وہ اگر مرد نکاح کر لے تو ان کے اوپر صبر کیا ہے؟ واجب ہے۔ جس طرح مسلمان مردوں کے اوپر جہاد کے اندر تکلیفیں برداشت کرنا یہ ان کے اوپر واجب ہے۔ لیکن حضرت سیدہ فاطمہ کو سخت صدمہ ہوا، متفکر رہیں یہاں تک کہ رات ہوئی۔ جب رات ہوئی تو امام حسین کو کندھے پر بٹھایا اور بائیں ہاتھ میں ام کلثوم کا ہاتھ لیا اور اپنے پدر بزرگوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئیں۔ جب آپ کے گھر آئیں، آپ نے سیدہ کو وہاں دیکھا تو آپ کو بھی بہت غم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت غم ہوا۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پچھتاوا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہیں اور آپ نے کروٹ لی ہے اور آپ کے اوپر مٹی آ گئی تو آپ نے فرمایا کم ابو التراب، اور مٹی والے اٹھ، اور ساتھ فرمایا جاؤ ابو بکر و عمر کو بلا کے لاؤ۔ جلال العیون پڑھ رہا ہوں، شیعہ کی کتاب، جاؤ ابو بکر و عمر کو بلا کے لاؤ۔ پس جناب امیر گئے اور ابو بکر و عمر کو بلا کے لائے۔ جب نزدیک رسول خدا حاضر ہوئے، حضرت نے ارشاد کیا یا علی، مگر تم نہیں جانتے کہ فاطمہ میری پارہ تن ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب بتاؤ کہ یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق پر فٹ کرنے والوں، حضرت عمر پر فٹ کرنے والوں، اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ اس حدیث کا شان ورود ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن ہماری ایک آنکھ کا نور حضرت علی ہیں تو ایک آنکھ کا نور حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ نہ ہم ایک پر تہمت لگاتے ہیں اور نہ ہم دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں۔ سمجھ آیا جی؟ اچھا، فرمایا اور جس نے اسے میری زندگی میں آزار دی، اذیت دی، تو ایسا ہی ہے جیسا کسی نے میری وفات کے بعد اسے اذیت دی۔ سمجھ آیا جی؟ تو اب بتاؤ کہ پہلی اذیت دینے، چلو ہم مان لیتے ہیں کہ وفات کے بعد، تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ نقل کفر نہ باشد، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے بعد اذیت دی، تو بتاؤ زندگی میں اذیت کس نے دی پھر تمہارے نزدیک؟ ہاں، اب جواب نہیں دیں تو شان ورود کھا گئے اور اس کو فٹ کر دیا کس پر جی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اور کئی ساری روایات موجود ہیں جس میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصہ بھی ہوئیں، آپ سے ناراض بھی ہوئیں
اور کئی دفعہ ناراض ہو کے اپنے والد کے گھر چلی گئیں، تو پھر اس فمن ابغضھا فقط ابغضنی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی، غصہ دلایا، اس نے مجھے دلایا. اس حدیث کا پہلا مصداق، اگر یہی مصداق ماننا ہے تو اس حدیث کا پہلا مصداق کون بنے گا بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ. حالانکہ ایسا نہیں. آخری اعتراض حدیث پڑھنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ بخاری کی روایت ہے، یہ روایت نہیں. بخاری کی دوسری روایت میں جو زہری سے روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اس روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوجدت کے الفاظ ہیں اور فغضبت کے بھی الفاظ ہیں. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس چلی گئیں اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی نہیں بولی اور ناراض ہو گئی. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ زہری کا اندراج ہے. یہ کس کا اندراج ہے بھائی؟ امام زہری کو جانتے ہیں نا؟ ہاں، ہمارے مشہور محدث ہیں لیکن مدلس ہیں. لیکن کیا ہے بھائی؟ مدلس ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ روایت بیان کرتے کرتے بیچ میں اپنی شرح داخل کر دیتے ہیں، اپنا فہم داخل کر دیتے ہیں. جو راوی ہے، روایت کرنے والا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ زہری کی بات ہے یا حدیث ہے، یہ زہری کی بات ہے یا حدیث ہے. تو پھر ہم فرق کیسے کرتے ہیں بھائی؟ جب بات ہماری ہے تو پھر ہم سے پوچھو نا، جس کی بات وہی وضاحت دے. تو پھر ہم اس کا حل یہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کو باقی راویوں سے دیکھتے ہیں. اگر باقی راویوں نے بھی وہ اندراج کیا ہے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ روایت کا حصہ ہے. اور اگر صرف زہری کی روایت میں ہو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ امام زہری نے یہ اپنی رائے بیان کی ہے، یہ حدیث کا حصہ. سمجھ آیا جی؟ تو یہ میں نے جواب دے دیا بخاری کی اس روایت کا جس میں آیا کہ حضرت سیدہ ناراض ہو گئی. اچھا، اور روایت میں ہے کہ پھر کبھی بات نہ کی حضرت ابوبکر صدیق سے. غصے کی جگہ پر بھی الفاظ گئے، پھر کبھی بات نہ کی کس سے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے. تو بتاؤ، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کے محرم تھے؟ کیا پہلے معاذ اللہ ان سے گپے لگاتی تھی کہ اس کے بعد بات نہیں کی؟ بات نہیں کی، فدق کی بات نہیں کی. بات نہیں کی سے کیا مطلب ہے بھائی؟ فدق کے بارے میں بات نہیں کی. معلوم ہوا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ فدق کی بات نہ کر کے یہ بتا رہی ہیں کہ انہیں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے کہ فدق ہمارے تصرف میں ہے رہے، ہمیں اپنی ملکیت نہیں کروانا چاہیے، ہمیں اپنی ملکیت نہیں کروانا چاہیے. سمجھ آیا جی؟ اب آگے پیمند لگاتے ہیں کہ جب سیدہ ناراض ہو گئیں تو کہا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، کہیں ابو بکر میرے جنازے پہ نہ آ جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور تمہیں حیا بھی نہیں آتی؟ رات کی تاریکی میں اٹھانے کا سیدہ نے اس لیے کہا کہ آپ پردہ دار ہیں، آپ حیادار ہیں. وہ تم ہو بے ایمان جنہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کے الاپ لگائے کہ ہمیں ان سے بڑی محبت ہے، محبت کے دعوے کیے، اور پھر سیدہ فاطمہ کو معاذ اللہ دربار میں جا کے کھڑا کر دیا. کس لیے؟ چند سو عوض کے لیے. اللہ اکبر. شرم بھی نہیں آئی لوگوں کو. سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، اہل بیت کے ائمہ کی ماں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، رسول اللہ کی بیٹی، حضرت سیدہ خدیجہ کی بیٹی، اور وہ چند سو عوض کے لیے دربار کے چکر لگاتی رہی. حیا بھی نہیں آتا ایسی باتیں کرتے ہو. تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ بتائیں بھائی، اس لیے کہا تاکہ پردے کا اہتمام رہے، میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے، میرے جنازے پر بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. اچھا، کہتے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا، اور ہمارے پاس ثبوت یہ ہے کہ حضرت بکر صدیق جنازے میں نہیں آئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ہی نہیں. کمال نہیں ہے کیا؟ ہمارے گھروں میں جب فوتکیاں ہوتی ہیں، ایک محلے میں جب فوتکی ہو جاتی ہے تو
تو کیا گلی کے ہر گھر میں جا کے بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے؟ یہ لوگ خود نکل کے آ جاتے ہیں اور رونا دھونا سننے کے بعد لوگ جو ہے وہ اخوت اور بھائی چارے کے ناطے میت کے اہل خانہ کے ساتھ تعاون کرنے لگ پڑتے ہیں. خود آتے ہیں، اعلان کیے جاتے ہیں گلی میں، اعلان کیے جاتے ہیں دور والوں کے لیے، گلی والے تو خود بخود نکل آتے ہیں تعاون کرنے کے لیے. اور پھر خلیفۃ الرسول ہیں حضرت علی آپ کے دور خلافت میں قاضی ہیں، جج ہیں. ہاں اٹھائیں اصول کافی، باب قضایا علی فی خلافت ابی بکر، باب قضایا علی فی خلافت عمر، باب قضایا علی فی خلافت عثمان. حضرت علی کے وہ فیصلے جو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں کیے، پھر وہ فیصلے جو انہوں نے حضرت عمر کے دور میں کیے، پھر وہ فیصلے جو انہوں نے حضرت عثمان کے دور میں کیے. چیف جسٹس کا عہدہ لے رہے ہیں آپ، مشاورت میں شامل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ہیں، آپ خلیفۃ الرسول ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا اور آپ اطلاع کا انتظار کر رہے تھے. کیسی کیسی کہانیاں تم نے گھڑ لی. ایک عقلی بڑے کمال کی دلیل ہے اور یہ دلیل تمہیں کہیں سے ملے گی بھی نہیں. بڑی زبردست اور شاندار دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شامل نہ ہوئے بلکہ جنازہ پڑھایا بھی. ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ کو بالاتفاق غسل دیا حضرت اسماء بنت امیس نے. کس نے غسل دیا بھی؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے. اور حضرت اسماء بنت امیس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی. حضرت اسماء بنت امیس کس کی زوجہ ہیں بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں. بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد یہ حضرت علی کی زوجہ بھی بنی. تو انہوں نے وہ زوجہ حضرت علی کی تو اٹھا لیا کہ اسماء بنت امیس یہ ہماری ہیں، لیکن جب یہ اسماء بنت امیس آ رہی ہیں غسل دینے کے لیے اس وقت وہ کس کی بیوی ہے؟ یہ تو دیکھو وہ کس کی بیوی ہے بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کی میت کو غسل دینے کی اجازت اپنے دشمن کی بیوی کو دے دے؟ اور تم نے دشمنیاں ثابت کی ہیں، حالانکہ دشمنیاں ہیں نہیں ہیں بھائی. اچھا بیوی غسل دینے آ رہی ہے اور شوہر کو خبر ہی نہیں ہے کہ سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی. کمال کمال کی کہانیاں گھڑی ہیں تم نے. اچھا میں نے بتا دیا کہ وصیت فرمائی تھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھو. اچھا سیرت نہیں لیتے سیدہ فاطمہ کی، حضرت علی حضرت حسن و حسین کی سیرت نہیں لینی، کردار نہیں لینا. وہ قرآن کے مفسر، تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. وہ احادیث کے راوی، تمہیں احادیث کا متن پڑھنا نہیں آتا. ان کی داڑیاں، ان کے سنت کے مطابق لباس، اور تم بےایمانوں کی داڑیاں نہیں. اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. طبقات ابن سعد کی روایت ہے، جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 19 ہے. اس روایت کے اندر درج ہے کہ صلی علیہا ابو بکر، صلی علیہا ابو بکر. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھایا. اور الفاظ ہیں کہ فکبر علیہا اربعا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی تکبیریں کہیں بھی؟ 4 تکبیریں کہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے. سمجھ آیا جی؟ یہ میں نے پوری بحث کر دی، غلط مقدمے جو انہوں نے کھڑے کیے وہ بھی بیان کر دیے. اب حدیث سنیں اور آپ کو سارے حقائق معلوم ہو جائیں گے. جو باتیں میں نے کی ہیں آپ کو سمجھ آتی جائیں گی. حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی مالک بن اوس بن حدثان النصری ان عمر بن الخطاب دعاه اذا جاءه حاجبه يرفع
مالک ابن اوس، ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا، آ کے بیٹھ گئے۔ اس جاءہ حاجبہ، اچانک ہی پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایلچی، آپ کا محافظ آیا۔ حاجب دربان کو کہتے ہیں، خادم کو کہتے ہیں، نوکر کو کہتے ہیں۔ اس کا نام تھا یرفع، اس کا نام کیا تھا بھائی؟ اور بعض روایتوں میں یزفع، یہ فعل نہیں ہے بھائی، یرفع فعل نہیں ہے بلکہ نام ہے۔ قال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبیر وسعد، آپ کی کیا رائے ہے کہ حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد یہ اجازت طلب کر رہے ہیں آنے کی، تو میں اجازت دے دوں؟ قال نعم، انہوں نے کہا جی بلا لیں۔ فادخلہم، ان کو داخل کرو۔ فلبث قلیلا، یہ کیوں آئے تھے؟ تفسیری روایت میں یہ ماحول بنانے آئے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غصے والے ہیں، آپ ذرا ماحول بنا کے رکھنا، پھر ہم بعد میں آئیں گے۔ حضرت علی اور حضرت عباس نے کہا کہ ہم بعد میں آئیں گے۔ ثم جاء، پھر یہ آئے، پھر وہ آیا دربان، فقال، کہنے لگا هل لك في عباس وعلی یستاذنان، کیا رائے ہے آپ کی کہ حضرت عباس اور حضرت علی بھی اجازت طلب کر رہے ہیں؟ فرمایا نام، انہیں بھی بلاؤ۔ فلما دخلا، جب وہ دونوں آ گئے تو قال عباس، حضرت عباس بولے، بڑے تھے نا، چچا تھے، بولے، کہنے لگے یا امیر المؤمنین، روایت یہ لیتے ہو لیکن امیر المؤمنین کا لفظ نہیں لیتے ہو۔ امیر المؤمنین کا لفظ، ہاں بڑی دوغلی پالیسیاں ہیں، کہ اقضی بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کریں۔ اس لفظ کو دیکھنا بھائی، بین ھذا کی وضاحت کرتا ہوں۔ وہما یختصمان فی التی افاء اللہ علی رسولہ من بنی النذیر، اور یہ دونوں یختصمان جھگڑا کر رہے تھے، کون؟ حضرت علی اور حضرت عباس، کس میں؟ مال فے میں، جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں یعنی بنی نذیر سے عطا کیا تھا۔ اب لفظ سنیں بھائی، فاستب علی و عباس، کیا لفظ ہے بھائی؟ فاستب علی و عباس۔ اگر یہ ایک ہمارے جیلم کا بھی ہے، بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے استبا کا معنی ہم کریں گے گالیاں دے رہے تھے، کیا معنی کریں گے بھائی؟ اس کے اندر نہیں کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالی گئیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی سے کہا کہ آپ استبا علی علی، آپ حضرت علی کو گالیاں نکالو، میں سب کا معنی گالیاں کرتا ہوں۔ اچھا، سب کا معنی گالیاں کرتا ہے، تو اب پھر ثابت قدم رہو اور یہاں معاذ اللہ سب کا معنی گالی کرو، سب کا معنی اب یہاں گالی کریں گے۔ مسلم کی روایت کے اندر کیا الفاظ ہیں؟ اقضی بینی و بین ھذا الغادر الخائن الکذاب، معاذ اللہ۔ اور یہ چچا بھتیجے کا معاملہ ہے، ہم وہ الفاظ بھی نہیں بولتے۔ حضرت عباس کہنے لگے، اور حضرت عباس نے آپ کو یہاں سے گلے سے پکڑا ہوا ہے اور کھینچ کے لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے امیر المؤمنین، میرے اور اس، حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں معاذ اللہ، اس غادر یعنی دھوکے باز، خیانت کرنے والے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ فرماؤ۔ تو اب آپ کہو جی میں تو حدیث پڑھ کے بتاتا ہوں، حدیث بخاری مسلم کی حدیث میں آ گیا ہے، معاذ اللہ حضرت علی کو یہ نام دیے گئے، تو میں بھی کہتا ہوں۔ اور بے ایمان آدمی ادب بھی ہوتا ہے، اگر وہ کہا گیا ہے اس حدیث میں تو چچا نے اپنے بھتیجے کو کہا ہے تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ایک گھر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، آپس میں چچا بھتیجے لڑ رہے ہیں، دوسرا بندہ دروازے سے اوپر جھانک کے دیکھتا ہے، ہیلو میری بات سن لو، میں تمہارا تماشا دیکھنے آیا ہوں۔ وہ چچا بھتیجے باہر نکل کے اس کو پھینٹی لگائیں گے، تو ہمارے گھر کیوں جھانک رہا ہے؟ اور بے ایمانو، تم رسول اللہ کے گھر میں جھانک رہے ہو، وہ ان کا گھر کا معاملہ ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یہ مشاجرات صحابہ ہیں۔ فاستبا کا معنی ہم کیا کریں گے؟ ہاں، علامہ سندھی نے کیا معنی کیا؟ آپ کے حاشیے میں لکھا ہے بینی و بین من یعاملنی معاملہ من یتصف بہذه الاوصاف، اور میرا اور ان کا جو معاملہ آ گیا ہے آپس میں، بیٹھ گئے ہو،
میرا اور جو ان کا معاملہ آگے آپس میں، اور یہ جو معاملے کے اندر ہمارے باتیں درپیش ہیں ان کے اندر فیصلہ فرمائیں۔ اور فاستبا کا معنی کریں گے تنقید کی ہے، غصہ کیا ہے۔ فاستبا کا معنی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ تنقید کی ہے، غصہ کیا ہے، وگرنہ پھر تہمت لگے گی حضرت معاویہ سے پہلے حضرت عباس اور حضرت علی پر۔ اچھا جی، فقال الرہط، اب وہ جو پاس پہلے 4 جن کو بھیجا تھا، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن، حضرت زبیر، حضرت سعد، یہ کہنے لگے یا امیر المؤمنین اقضی بینہما، ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے، وارح احدہما من الاخر، اور ان دونوں کو آرام و سکون عطا کر دیجئے۔ میرا سوال ہے ان سنیوں سے جو شیعوں کی زبان بولتے ہیں کہ جب فدق غصب ہو چکا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ اللہ ہتھیار لیا تھا، تو پھر یہ کس کا فیصلہ کروانے آئے تھے؟ معلوم ہوا یہ ان کے تصرف میں تھا، ان کے تصرف میں تھا، صرف یہ فیصلہ کروانے آئے کہ آپ باؤنڈری لگا کے ایک کے نام کر دیں، دوسرا دوسرے کے نام کر دیں تاکہ ہمارا اختلاف نہ ہو۔ سمجھ آیا جی؟ فقال عمر، حضرت عمر کہنے لگے اتعیدو، ٹھہرو بھائی ٹھہرو، جلدی نہ کرو۔ اب میں وہی جو جواب دیا تھا آپ کو کہ صرف وضاح حدیث حضرت بکر حضرت عمر نہیں ہوں گے بلکہ یہ حضرت علی اور حضرت عباس بھی ہوں گے۔ وہ کیا ہے؟ انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اس اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں جس کے اذن اور اجازت سے آسمان و زمین قائم ہے۔ هل تعلمون، کیا تم سمجھتے ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، لا نورث، ہم وراثت نہیں چھوڑتے، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ صدقہ ہوتا ہے۔ صدقہ سے مراد کیا ہے بھائی؟ کسی کی ملکیت نہیں ہوگا، کسی کی ملکیت نہیں ہوگا۔ صدقہ سے مراد اصطلاحی صدقہ نہیں، لفظی معنی ہے، وضاحت کر چکا ہوں، حدیثیں اس کے اوپر شاہد ہیں۔ یرید بذالک نفسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد اپنا آپ لیا، ہمارے سے کیا مراد ہے؟ یعنی انبیاء، میں، آپ کہہ رہے ہیں۔ قالوا قد قال ذالک، سارے کہنے لگے، جتنے بھی حاضرین مجلس تھے حضرت علی اور حضرت عباس سمیت، قد قال ذالک، ہاں ہم قسم کھا کے کہتے ہیں، قد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کہا تھا۔ فاقبل عمر وعلی علی و عباس، حضرت عمر متوجہ ہوئے حضرت علی اور حضرت عباس پر اور کہا، پھر میں تم دونوں کو دوبارہ الگ کہا، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا؟ قالا نعم، ان دونوں نے بھی اقرار کر کے دوبارہ کہا کہ کہا تھا۔ تو کہا اب میں تمہیں پورا معاملہ بیان کرتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے، ان اللہ کان خص رسولہ فی ھذا الفیء، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مال فیء کے ساتھ خاص کیا تھا۔ لم یعطہ احدا غیرہ، اللہ نے اپنے نبی کے علاوہ کسی کو یہ اعزاز نہیں دیا، کسی کو یہ اعزاز نہیں دیا۔ یہ مال غنیمت اور مال فیء بھی یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری امت کا اعزاز ہے، کسی اور پیغمبر کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ فقال جل ذکر، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وما افاء اللہ علی رسولہ، جو مال فیء اللہ نے اپنے رسول کو دیا، اپنے رسول کو گفٹ میں دیا، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نہ سوار ہوئے سواریوں پر، نہ تم نے اس زمین کو روندا، نہ تم نے جہاد کیا، اللہ نے اپنے فضل سے تمہیں یہ مال فیء عطا کر دیا ہے۔ فکانت ھذی خالصۃ لرسول اللہ، تو یہ ہوگا کس کے لیے بھائی؟ خالص اللہ کے رسول کے لیے۔ خالص کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے رسول کے لیے۔ مصارف میں نے بیان کر دیے جی اسی آیت کے تحت، ٹھیک ہے؟ فللہ ولیذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اور رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ خود آ رہا ہے 1 سال کا بجٹ نکال کے باقی سارا مال بیت المال میں جمع کر۔ ثم واللہ، پھر اللہ کی قسم، ما احتاجہ دونکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا تمہارے علاوہ کسی کو، یعنی اہل بیت کے علاوہ اپنے اہل خانہ، اپنی بیوی اور اپنے اہل بیت بچوں کے علاوہ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال فیء میں کسی کو شریک بھی نہیں کیا 1 سال کے بجٹ میں، وضاحت آ رہی ہے۔ ولا استاثر بہا، اور نہ کسی کو بہا علیکم، نہ کسی کو ترجیح دی ہے تم پر۔ بات واضح ہے بھائی
کہ یہ تمہارا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیا. لقد آتاکموها وقسمها فیکم، تمہیں دیا ہے اور تمہارے درمیان وہ تقسیم ہے. حتی بقی ھذا المال منہا، یہاں تک کہ یہ مال رسول اللہ تقسیم کرتے رہے، تمہیں دیتے رہے، یہاں تک کہ یہ مال بچ گیا ہے. فکان رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ خرچ کرتے تھے اپنے اہل و عیال پر 1 سال اس مال میں سے. ثم یاخذ ما بقیہ، یہ روایت میں یہاں یہ سب بیان کر چکا ہوں. پھر جو بقیہ ہوتا تھا اس کو لیتے تھے اور اس کو اللہ کے مال کی جگہ میں رکھ دیتے تھے، یعنی اس کو ولی ذی القربہ ہو گیا، والیتامی والمساکین اور وابن السبیل کے زمرے میں خرچ کرتے تھے، یعنی بیت المال میں جمع کرتے تھے. فعمل ذلک رسول اللہ حیاتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر یہ معاملہ کیا. ثم توفی النبی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر آئے، خلیفہ بنے اور کہا انا ولی رسول اللہ، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین ہوں. لہذا فقبضہ، اب وہ کس کے پاس آئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خرچ کرتے ہیں قیادت کے پاس تھا، تو اب قیادت کس کے پاس آ گئی بھئی؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. وہ بھی وہی معاملہ کرتے رہے، پورے سال کے اہل بیت کے افراد کا بجٹ نکالتے تھے، اس میں سے حضرت علی کو دیتے تھے، حضرت عباس کو دیتے تھے، اور حضرت سیدنا حسن و حسین کو دیتے تھے، اور حضرت ام کلثوم کو دیتے تھے، ازواج مطہرات کو. ان سب کے درمیان تقسیم کرنے کے بعد پھر جو سال کے بجٹ سے اوپر بچتا وہ کیا کرتے بھئی؟ ہاں، بیت المال میں جمع کر دیتے. وانتم حینئذ، اور تم بھی اسی طرح ہو. واقبلا، یعنی کس کی طرف متوجہ ہوئے؟ حضرت علی اور حضرت عباس کی طرف، اور کہا تذکرانی ان ابا بکر فی کما تقولان، اور تم بھی پھر اسی طرح کہتے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو تم کہتے ہو. کیا کہتے ہو؟ کہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. حاضرین مجلس سے کہہ رہے ہیں انتم حینئذ، اور پھر کہتے ہیں واقبل علی 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 و عباس. سارے حاضرین مجلس کو کہا، مخاطب کیا، اور پھر ان دو احباب کو الگ سے مخاطب کر کے کہا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق نے صحیح فیصلہ نہیں کیا. صحیح فیصلہ کیا، میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا آپ کے خلیفہ بنے. آپ کے کیا بنے بھائی؟ خلیفہ بنے. آپ کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا. واللہ یعلم انہ فی لصادق بار راشد تابع للحق، اور اللہ جانتا ہے، اللہ کی قسم، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے بھی تھے، نیک بھی تھے، ہدایت یافتہ بھی تھے، اور حق کی پیروی کرنے والے بھی تھے. یعنی انہوں نے اس باغ فتح کو خرچ کرنے میں کسی قسم کا ناجائز تصرف نہیں کیا. پھر اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا لیا. فقلت، میرے پاس خلافت آ گئی. اب میں کہتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کا جانشین ہوں، خلیفہ ہوں. میں نے اس کو 2 سال اپنی عمارت اور اپنی نگہبانی میں رکھا. اعمل فیہ بما عمل فیہ رسول اللہ و ابو بکر، میں نے بھی اس بات کے اندر وہی تصرف کیا جو کون کر رہا ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر تصرف کرتے تھے. یعنی میں پورے سال کا بجٹ بناتا ہوں، پھر اس بجٹ کے اندر سے تم سب کے حصے مقرر کرتا ہوں، پھر سال کے بجٹ کے علاوہ جو بچ جاتا ہے میں وہ کیا کرتا ہوں بھائی؟ غرباء، یتامہ اور مساکین کو دیتا ہوں، بیت المال میں جمع کر دیتا ہوں. واللہ یعلم انی فی صادق بار راشد تابع للحق، اور اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے کہ میں اس معاملے میں سچا بھی ہوں، نیک بھی ہوں، ہدایت یافتہ بھی ہوں، اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں. یعنی میں باغ فتح میں سے اپنے لیے ذرا برابر بھی نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے علاوہ میں ذرا برابر بھی اس کو تقسیم نہیں کرتا. ثم جئتمانی، پھر تم دونوں اب میرے پاس آ گئے ہو. کلاکما، تم دونوں آئے، اور وکلمتکما اور واحدہ، اور تم دونوں کا ایک ہی کلمہ ہے، تمہارا ایک ہی بات، تمہاری ایک ہی بات ہے. وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، اور تمہارا معاملہ بھی اکٹھا ہے، تم ایک ہی بات کہہ رہے ہو. وہ کیا بات کہتے ہو؟ فَجِئْتَنِي، یعنی عباس، اے عباس آپ تو میرے پاس اکیلے بھی آئے تھے،
تم دونوں یہی چاہتے ہو، لیکن اے عباس آپ تو میرے پاس اکیلے بھی آئے تھے، میں تم دونوں کو یہی بات بار بار کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ صدقہ ہوتا ہے۔ فلما بدا لی ان ادفعہ الیکما قلت، اب جب تم مجھے بار بار کہہ رہے ہو کہ میں یہ مال تمہیں دے دوں، یہ باغ فتح تمہارے تصرف میں دے دوں، تو پھر اگر تم دونوں چاہتے ہو تو میں تمہیں دیتا ہوں، لیکن اس عہد پر دیتا ہوں، اس میثاق پر دیتا ہوں کہ لتعملان فیہ بما عمل فیہ رسول اللہ و ابو بکر وما عملت فیہ منذ ولیت، کہ تم بھی اسی طرح اس باغ کی تقسیم کیا کرو گے جس طرح اللہ کے نبی نے کی، ابو بکر نے کی، اور میں 2 سال کرتا رہا ہوں، یعنی مجھ سے عہد و پیمان لو کہ تم اسی طرح تصرف کرو گے جس طرح اللہ نے کہا، یعنی اپنے پاس نہیں رکھو گے، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین، اسی طرح خرچ کرو گے۔ وَإِلَّا فَلَا تُكَلِّمَانِي، اگر تم یہ عہد نہیں کرتے ہو تو پھر میں تمہیں یہ باغ نہیں دینے والا، مجھ سے بات نہ کرو اس بارے میں، سمجھ آیا جی؟ فَقُلْتُ مَا اِدْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ، ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اسی شرط پر دے دو۔ لو جی ایک اور الزامی جواب اور اس کا حل آ رہا ہے، ان دونوں نے کہا ہمیں اسی شرط پر دے دو کہ ہم کیا کریں گے؟ اسی طرح تصرف کریں گے، یعنی 1 سال کا بجٹ بنائیں گے اور اس کے بعد ہم یتیموں اور مساکین کو دے دیں گے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل غاصبانہ تھا، حضرت عمر کا عمل غاصبانہ تھا، تو پھر اسی طرح حضرت علی اور حضرت عباس کا عمل بھی کیا ہوگا بھائی؟ غاصبانہ ہوگا۔ سمجھ آیا جی؟ آگے چلیں بھائی، یہ رہ گیا نا، پیچھے عبارت رہ گئی، افتلتمسانی منی قضاء غیر ذلک، اگر تم مجھ سے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ چاہتے ہو کہ میں تم سے عہد نہ لوں اور میں اس کو اس طرح تصرف نہ کرواؤں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت ہے، تو پھر سن لو، جس اللہ نے آسمان و زمین کو قائم کیا اور جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں لا اقضی فی بقضاء غیر ذلک حتی تقوم الساعہ، قیامت قائم ہو سکتی ہے لیکن عمر اس عہد و پیمان کے علاوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کے علاوہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کرے گا، کوئی فیصلہ بھی نہیں کرے گا۔ اگر فَإِنْ عَجَزْتُمَا، اگر تم دونوں عاجز ہو تو پھر مجھے دے دو، مجھے واپس کر دو، فَادْفَعَا إِلَيَّ، مجھے واپس کر دو، اور میں کیا کروں گا؟ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ، میں اس کو اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح پہلے کر رہا ہوں کہ اس کا سالانہ بجٹ بناؤں گا، میرا تو اس میں پہلے بھی حق نہیں تھا، اس کے بعد بھی کوئی حق نہیں ہوگا، اس کے بعد بھی سالانہ بجٹ میں تمہارا حق ہے اور پھر اس سے بچا ہوا یتیموں اور مساکین کا حق ہے۔ سمجھ آ گیا جی؟ یہ پورا فتق تھا، اتنی سی بات تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احباب کو دے دیا۔ اور پھر اگلی روایت آ رہی ہے کہ یہ مال جو ہے وہ حضرت علی کے پاس، پھر حضرت عباس، حضرت حسن و حسین، زین العابدین، زید ابن حسن، حسن ابن حسن، ان تمام کے پاس رہا اور یہی متصرف رہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا کہ کس نے غصب کیا، کون کھا گیا اور کس نے فائدہ اٹھایا، اور جن کے بارے میں تم غصب کی تہمت لگاتے ہو وہ تو وفات کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میں جس کرتے میں فوت ہو رہا ہوں مجھے اسی کرتے میں کفنا دینا، الگ قیمتی کپڑا کسی غریب کے کام آ جائے گا۔ اور بھائی مانو تم ان کے اوپر غصب کی تہمتیں لگاتے ہو، انہوں نے سارا مال رسول اللہ کو دے دیا اور تم کہتے ہو کہ وہ رسول اللہ کا مال کھا گئے، تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ تم نہ اللہ کے رسول کے وفادار ہو، نہ تم صحابہ کے وفادار ہو، اور نہ تمہیں اہل بیت سے پیار ہے، تم صرف اور صرف چاہتے ہو کہ صحابہ اور اہل بیت یعنی رسول اللہ کی جماعت کو توڑ دیں، کہیں یہ مسلمان متحد ہو کے دوبارہ رومن اور پرشین امپائر کو اکھاڑ نہ پھینکیں۔ اگلی حدیث دیکھیں جی،
اگلی حدیث مالک بن اوس سے ہی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، کہتی ہیں ارسل ازوا. اب دیکھو بھائی اگلا جواب آیا باغ فدق کا، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلو تمہارے نزدیک مال کھا لیا، حضرت علی کا مال کھا لیا، تو کیا حضرت ابو بکر و عمر نے اپنی بیٹیوں کو دیا؟ اگر وراثت تقسیم ہونی ہوتی ہے تو جس طرح بیٹی کی وراثت ہوتی ہے اس طرح بیویوں کی بھی 8واں حصہ وراثت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو بتاؤ، تم ثابت کرو کہ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، تو تم ثابت کر دو کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو دیا ہو. معلوم یہ ہوا کہ وہ صادق تھے اپنی بات کے اندر، وہ کہتے تھے پیغمبر کی وراثت ہے ہی نہیں، ہاں ہم اس مال کو اہل بیت کے اوپر ہی خرچ کریں گے. سمجھ آیا جی؟ اب ازواج النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے حضرت عثمان کو بھیجا حضرت ابوبکر کے پاس کہ جائیں یسألنہ سمونہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں سے ہمیں جو مال فے ہے اس میں سے ہمیں 8واں حصہ دیا جائے. ہمیں کیا دیا جائے بھائی؟ 8واں حصہ دیا جائے. فکنت انا اردہن، میں نے ان کو منع کیا، میں نے ازواج مطہرات کو منع کیا اور میں نے ان سے کہا الا تتقین اللہ، اللہ سے ڈرتی نہیں ہو؟ علم تعلمنا، کیا تم جانتی نہیں ہو کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ صدقہ ہوتا ہے، ہماری وراثت مالیہ نہیں ہوتی. انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، اس میں سے آل محمد اس مال میں سے کھائیں گے، یہ کسی کے نام نہیں ہو سکتا، یہ کسی کے نام نہیں ہو سکتا. فانتہا ازواج النبی الی ما اخبرتہن، جب میں نے ان کو یہ بات بتائی تو ازواج مطہرات رک گئیں، ازواج مطہرات رک گئیں. اب مالک بن اوس کہتے ہیں اور عروہ بن زبیر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی؟ فکانت ھذی صدقۃ بید علی، یہ جو صدقہ تھا، لفظی معنی صدقے کا، یہ حضرت علی کی ملکیت میں رہا. منعها علی عباسا، حضرت علی حضرت عباس کو روکتے تھے. فغلبہ علیہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کو کیا کرتے تھے بھائی؟ ہاں ایک چچا بھتیجے تھے نا، تو ای نیچے لکھا ہوا حاشیے پہ ای بالتصرف فیہا وتحصیل غلاتہا، غلہ حاصل کرنے میں اور اس کا مال حاصل کرنے میں کیا کرتے تھے بھائی؟ روکتے تھے. لا بتخصیص الحاصل بنفسی، یعنی نفس باغ سے نہیں روکتے تھے، بلکہ کہتے تھے یہ زیادہ حصہ میرا ہے، وہ کم حصہ تیرا ہے، میں رسول اللہ کی بیٹی کا شوہر ہوں. سمجھ آیا بھائی؟ ثم کان بید حسن ابن علی، پھر حضرت علی کے بعد یہ حضرت حسن ابن علی کے پاس آ گیا، پھر یہ حضرت حسین ابن علی کے پاس آ گیا. ثم بید علی ابن حسین، یعنی زین العابدین کے پاس یہ آ گیا. پھر یہ وہ حسن ابن حسن، حضرت حسن ابن حسن کے پاس آ گیا. یہ زین العابدین اور حسن ابن حسن کلیہما اکٹھے اس کو خرچ کرتے تھے. کانا یتداولانھا، باریاں انہوں نے مقرر کی ہوئی تھی جی. ثم بید زید ابن حسن، پھر یہ زید ابن حسن کے پاس آ گیا. وہی صدقۃ رسول اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا مال تھا، حقاً جو انہی کا حق تھا، اور صحابہ کرام نے انہی کو دیا، اور صحابہ کرام نے بھائی انہی کو دیا. اگلی روایت ہے حضرت سیدہ عائشہ کی کہ ان فاطمہ والعباس، حضرت عباس اور حضرت فاطمہ اتیا ابا بکر، حضرت بکر کے پاس آئے. یلتمسان میراثہما ارضوا من فدق وساموا من خیبر، اور فدق اور خیبر سے جو حصہ آیا تھا وہ حصہ مانگنے لگے. وضاحت آ گئی ہے، پیچھے گزر چکی ہے، میں نے پوری ان اعتراضات کا جواب دے دیا. اگلی روایت سمعت النبی ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت ہے کہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ صدقہ ہوتا ہے. یہ آل محمد کھائیں گے اس مال میں سے، یعنی سال کا بجٹ بنایا جائے گا. واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی، مجھے اپنی قرابت سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا پاس ہے، میں انہی پر یہ
باغ فدق خرچ کر رہا ہوں، صرف بات یہ ہے کہ ملکیت نام کرنے کے تو نام اس لیے نہیں کر رہا کہ شریعت محمدی کا اصول بگڑ جائے گا، شریعت محمدیہ کا کیا ہو جائے گا بھائی، اصول بگڑ جائے گا۔ ایک آخری بات اعتراض الزامی ہم یہ دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آ گئی تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ اپنے نام کر لیا؟ کیا حضرت حسن و حسین کے نام کر دیا بھائی؟ ہم سوال کرتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ اہل بیت معاذ اللہ، یہ جواب دیتے ہیں کہ اہل بیت تھوکی ہوئی چیز کو نہیں چاٹتے، تھوکی ہوئی چیز کو نہیں چاٹتے۔ تم نے جو ہے وہ تھوک دیا تھا، باغ فدق غصب کر دیا تھا اور اب دینے کے لیے آ گئے ہو، لہٰذا اب ہم باغ فدق نہیں لیتے۔ الزامی جواب ہے ان کے منہ جیسا منہ ایسا تھپڑ، ان کے منہ کا جواب ہے ہم نقل کفر نباشت، ہم یہ بات قطعاً سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن تمہاری زبان میں اگر جواب دو تو پھر بتاؤ، ایک طرف تم کہتے ہو کہ باغ غصب کیا اور ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تھوکا ہوا نہیں چاٹتے، تو بتاؤ پھر معاذ اللہ جو خلافت ہے یہ بھی تو 3 صحابہ نے غصب کی ہوئی تھی تمہارے نزدیک، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، تمہارے نزدیک یہ خلافت کے بھی غاصب ہیں جس طرح یہ باغ کے غاصب ہیں۔ باغ نہیں لیا اور خلافت لے لی، معلوم یہ ہوتا ہے کہ باغ کے غاصب وہ 3 اشخاص تھے ہی نہیں، باغ کے غاصب وہ 3 اشخاص تھے ہی نہیں، یہ باغ تو اہل بیت کے تصرف میں تھا۔ اور جہاں تک خلافت کی بات ہے تو خلافت میں بھی وہ غاصب نہیں تھے، کیونکہ تمہارا اصول یہ ہے کہ ہمارے ائمہ جو ہیں وہ غصب کی ہوئی چیزیں واپس نہیں لیتے، اور حضرت علی نے خلافت لے لی۔ دونوں باتوں پہ جواب مل گیا کہ نہ باغ کے غاصب ہیں اور نہ کس کے غاصب ہیں، خلافت کے غاصب ہیں۔ اگر ہیں تو پھر دونوں میں مانو، پھر دونوں میں تم اپنا اصول منطبق کرو جو تم نے خود کہا ہے کہ ہم تھوکی ہوئی چیزوں کو نہیں چاہتے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم نے جو حدیث فدق لائی ہے اس کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا، لطیفہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابو العباس یہ جب خلیفہ بنے تو ایک شخص قرآن اٹھا کر آیا بنو عباس میں سے نا، کہتا ہے ہمارا فیصلہ قرآن کے مطابق کرو۔ تو فرمایا کہ کون سا فیصلہ قرآن کے مطابق چاہتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ باغ فدق کا فیصلہ قرآن کے مطابق کرو، یعنی اہل بیت کا حق ہے انہیں دو، ان کے نام کرو۔ یہ ہمیشہ اہل بیت کا تصرف میں ہی رہا، ابھی کیا ہے بھی نام کرو۔ تو خلیفہ ابو العباس کہنے لگے کہ بتاؤ کہ پہلے خلیفہ نے ظلم کیا؟ اس نے کہا جی ہاں ظلم کیا۔ فرمایا اچھا قرآن ہاتھ میں رکھ اور کہ دوسرے خلیفہ نے ظلم کیا؟ تو کہتا ہاں دوسرے خلیفہ نے بھی ظلم کیا، غصب کیا۔ تو کہتے اچھا ٹھیک ہے بتاؤ تیسرے خلیفہ نے بھی کیا؟ کہتا ہاں قرآن میرے ہاتھ میں، تیسرے خلیفہ نے بھی غصب کیا اور ظلم کیا۔ ابو العباس کہنے لگے بتاؤ چوتھے خلیفہ نے کیا کیا؟ تو آگے سے وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ کیا کہتا؟ بات تو اتنی سی ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں لیا بات۔ اگر تم کہتے ہو نہیں لیا بھائی وہ کیونکہ غصب ہو چکا تھا، تو پھر خلافت بھی غصب، نہ خلافت بچتی ہے نہ فدق بچتا ہے۔ اگر فدق بچانا ہے تو پھر خلافت کو بھی بچاؤ۔ تو یہ باغ فدق کی پوری وضاحت تھی، تفصیل تھی کہ میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل ذکر کی ہے، ان کے اعتراضات کے جواب اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق باتیں جو جھوٹی پھیلائی گئی، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمتیں لگائیں، یہ پورا باغ فدق کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ جدد حياة القلب بالقرآن